اندر مختلف محفل لگ دن سب تو اعلیٰ محفل وہ ہے جہاں علم دی گال تھی وے اور چنگے لوگ وہ ہیں جڑے علم پڑھ دن اور علم پڑھیں دن. ہر بندہ دعویٰ کر دے میں اچھا ہاں, کوئی پیسے دی وجہ کے آپ کو اچھا سمجھ دے, کوئی اعمال دی وجہ کے اپنے آپ کو اچھا سمجھ دے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تمہارے بھی جو چنگا وہ ہے جو خود قرآن پڑھ دے بلا قرآن پڑھیں دے. اور ایک حدیث پاک ہے امام منذری نے الترہیب اور ترغیب کے اندر لکھیے ایک جڑے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار دے اندر تشریف گھنن. لوگ بازار خرید و فروخت وچ اپنے معاملات وچ مصروف ہیں, بٹا مرے دیکھن سمجھو. آپ نے فرمایا تا کیا کر دے ودیو سنگا نکم وقت پاس کر دے پے. آپ نے فرمایا جلدی کرو ونجو مسجد نبی دے اندر وہ تو وراثت بڑی دی پئی ہے اپنا حصہ گھننا ہو. انہوں نے اپنے خیال دے مطابق یہ سمجھے شاید تو پیسے بڑھنی دے پے. آج بھی تو کوئی آنکھ نہ فلانے سکول نہ لکھے دے پے بندہ پہلے درخت پہ سے میں اپنا نہ لکھوں مطلب میں کچھ مل پاوے. جبکہ میں ایک حدیث پاک پڑھی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے نبی دے صحابی ہیں, اللہ دے نبی دی خدمت عرض کر یا رسول اللہ میں کوئی نصیحت کرو تاکہ میں جنتی بن ونجا. میرے آقا کریم نے فرمایا ثوبان ایک کام کری, کہیں گے کو ہاتھ نہ پھیلاویں, کہیں کو سوال نہ کریں, میں محمد کریم گریٹ دیتے واللہ جنت جاتا فرماتے. والو صحابی دی عادت ہے اگر لکڑ جو سواری تے سوار ہو گیا لکڑ ٹائپ ہو گیا نا سوٹی ٹائپ ہو گیا وہ کہیں گناہ دا میں سوٹی چاہ رہے اور سواری کو بھی لیندہ لہ ویندہ آپ چاہ کے بلا سوار تھی ویندہ. سبحان اللہ. اسا دکھ دے بدے ہے نا, اسا اللہ دی ذات بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ دی ذات بھروسہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ کی کو آپ خزانے چبے حساب رزق عطا فرمائیں. جڑے لوگ بازار دے اندر کھڑے دکھ دے گئے, جڑے مسجد نبی دے اندر پہنچے نا اتھاں کچھ صحابہ کچھ حضرات قرآن و حدیث دا درس پڑھ دے بیٹھے ہیں تو سن دے بیٹھے ہیں. علم دی گفتگو تھی دی پہی, علم دی محفل آئی, قرآن کریم دی پڑھن دی محفل آئی, احادیث سکھن دی محفل آئی. انہاں ایڈے پھیرے ایتھا بنی دی کشی کہنی پہی بلے آئے. ابو ہریرہ سے فرمیدن کہ میں اجڑ بازار دے اندر کھڑا تھا وہ بندے والا ہے, میں کو حیرانگی تھی, میں حیران تھی کہ پوچھے میں مار کا جلدی والا ہے خیرات جو حصہ کہنے میں کی تھا واسیں اللہ دے بندے تو صحابی رسولی وے اتھا کشے کہنے منڈی دی بھی خالی والا ہے تھا. آپ نے فرمایا اے دسو کچھ لوگ تک اتھا ملے ہیں جی آسان بندے ریٹھن بیٹھے ہیں گال قرآن حدیث دی ذکرنے بیٹھے ہیں, حدیثاں سن دے پہ ہیں تو حدیثاں پڑھ دے پہ ہیں. آپ نے فرمایا اصل میراث تے اوہ آئی تو خالی والا آئے ہو. اگر کچھ دیر واسطے تسا اس محفل کے اندر پہلے بنو ہاں تو ہاں کو بھی وہ وراثت جو کل حصہ مل بنی ہاں تسا سمجھے چھے جو پیسے بنی دے پہن درہم تو دنانیر بنی دے پہن مسجد کے اندر قرآن حدیث مل دے. اگر کچھ دیر پہلے بنو ہاں تو قرآن حدیث دے جو کچھ حصہ مل پو گیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا آخری واقعہ بیان کرنا کیونکہ علماء دا جمع غفیر ہے, میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ان مدارس تو خرچ کرنا کوئی فائدہ بھی ملتا ہے یا کیا نہیں ملتا؟ ان میں سارے پیسے دیں دیں دانے دیں دیں پیسے دیں دیں مدارس کو کوئی فائدہ بھی تھی نہیں. مدارس والے کو جڑا دے ویندے ان کو کوئی فائدہ تھی یا نہیں تھیندا. ایک واقعہ تو خدمت پیش کرسا آپ ان واقعے کے اندازہ کرے سو کہ طالب علم دی خدمت دا صلہ کیا ملنا ہے. کتاب دا نام تاریخ فرشتہ, اصل کتاب فارسی دے اندر آج کل اردو عام مل دی ہے. سلطان محمود غزنوی دا نام سنے وے کیا یہ آج کل دے بدبخت دے لٹے رہا سنے میں ایک بدبخت بیان وہ دے لٹے رہا میں کہ لٹے رہے تسائی وے سارا ملک کھا گئے ہو او بدائے جائے اسلام دا پرچم بلند کی تھے. تسا لٹے رہے ہوئے ملک کو کھا گئے ہو کیا شے بچائی دے ملک دے اندر
ہوں بیا تو بیا تو ذمہ دار بیٹھے ہوتا ہے تو زیادہ پتا ہو سی ہوں آپ بیا نہ بھی 1100 روپے بھی کیا کر دیتے تھے یعنی پتہ ہے کیا نہیں تو کو اچھا والا یہ گل یہ سارے دوست بیٹھے صحافت نال بھی تعلق ہو سی میرے ٹوٹل جدہ میرا ٹوٹل رقبہ 3 کنال ہے جنہ والد صاحب کے نام کو وراثت ملی ہے میرے تے 52,000 بیٹھ ابیان آیا پہ لٹیرا محمود غزنوی یا تسا لٹیرے دے اللہ تعالیٰ انہیں کو ہدایت دے اللہ انہیں کو رجاوے رجسن کہنا کیونکہ نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہے اگر ایک بندے کے ایک وادی ہوئے نا مال دی پیسے دی اکثر ایک گھٹے بھی وادی ہوئے آپ نے فرمایا انسان دے پیٹ کو مٹی بھرے سی موت او سی درج سی پر نہ رج سی یہ نہیں رج دے جاتا کہ موت نہ آوے سلطان محمود غزنوی مجاہد اعظم آپ دی عادت ہے رات کو گشت کرنا اپنے شہر دے حالات دی واقفیت واسے ٹر دہا اور دے دہا بھی لوگ کیا کرنے پہ کیا کوئی جرائم تو نہیں پیتی نے نوٹ کر لالٹین دیوا چاہتی ودے نگاہ پہ اسی ایک بال بیٹھے تھے سامنے روشن دان کے روشنیاں دے پیے اور بال ہے کتاب جھلی بیٹھے کتاب پڑھدا بیٹھے میں اپنے ابتدائی خطبے ایک شعر پڑھا عربی دا میں ترجمہ سنا دے نسبت مولا علی سنگھ دی شعر دی ادن ففز بالعلم ولا تجہل بیا بدا اگر کامیابی چاہتی علم حاصل کر تو کامیاب تھی ویسے ولا تجہل بیا بدا کہیں جاہل نہ رہی والناس اموات واہل العلم احیاء اس دنیا کے اندر صرف علم والے زندہ ہیں باقی سارے مردہ ہیں سلطان محمود غزنوی ابال کے نے کیا سلام کیتے سی سلام دے بعد انہیں کو پوچھ دے بال کیا کرنا بیٹھے تھا نوجوان گھر ونی رات دا ٹائم رات تا کتنا حصہ گزر گئے انہوں کہ سنگا میں غریب آلا میرے گھر کشے کہنے میں اتنی طاقت بھی نہیں رکھدا کہ میں تیل گھنا اور گھر وچ دیوا بال کے پڑھاں اے بندہ شاید امیر آدمی ہے تکڑا آدمی ہے رات کو ساری رات ہی نہ دیوا بل دے این روشن دان کے روشنیاں دیے میں اپنے سبق کو یاد کرنا اپنا مطالعہ کرنا سبق یاد کرنا جلے سبق یاد تھی میں گھر وال بنا سلطان محمود غزنوی کو اون بال دوتے ترس آیا اکیار اتنی کو علم نال محبت ہے اتنی شوق ہے کو جو علم پڑھ دے لہذا ای میں جنہ کر ہیں کو لالٹین چاہ دے وہاں تیل بھی دے دے وہاں بے بانج تو گھر مطالعہ کر اتھا نہ بیٹھا کر سلطان محمود غزنوی نے اون بال کو طالب علم کو لالٹین دے دیتا دیوا دے دیتا بال گھر لگا گیا سلطان محمود غزنوی اپنے گھر والا ہے محمود غزنوی یادے میں کوئی 3 گالیں دے اندر شک ہے پہلی چیز یہ ہے کہ حدیث پاک کی العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث ہیں میں کوئی حدیث تے کچھ شک کہا میں کہ پتہ نہیں حدیث ہے یا کوئی نہ دوسری چیز میں کو لوگ آدم تیرے ابا فلانا ہے سبق دین تیرے ابا ہے میں کو ای گالتے شک کہا پتہ نہیں کیا ہو سی اور تیجی گال ہے کہ میں کو این چیز تردد تھا پتہ نہیں میں کو اللہ جنت دے سی یا نہ دے سی میرے اعمال پتہ نہیں کہیں جین ان 3 گالیں تے میں کو شک کہا میں لالٹین دے کے لگا گیا نوکر کو کہ میں تو وان سم میں من کے اپنے بسترے ستا جلے نیندرا یہ گہری نیندرا جامی خواب دے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء شفیع الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت تھی یہ سونے محبوب اللہ اپنا دیدار کروائے نال فرمائے نے اے سبق دین دا پترا تے علم دے وارث دی قدر کی دیئے کہ کو اللہ تعالیٰ جنت جگہ عطا فرمائے سی سلطان محمود غزنوی یادے میں کو 3 سوال دا جواب ہے آپ نے خود فرمایا اے سبق دین دا پترا انہوں اب بھائی بادشاہ بل ان کو شاہی کی میں ملی ہی تاریخ فرشتہ لکھا کرے ادھے ہرنی دا شکار کرے دا ودا میں ہے کہ ہرنی دا بچہ پکڑ کی دے میں پکڑ کے میں ٹور پہ پچھو ڈٹھو میں ہرنی پچھوان دی پہ ای میں جی میں نا بندہ مسکین غریب فریادی بن کے آوے نا ای میں کو لگتا یہ فریاد کرے پہ میرا بال چھوڑ دے میرا بال چھوڑ دے میرا بچہ چھوڑ دے میں کو ترس آ گیا میں کو چھوڑ دیتا اللہ تعالیٰ میں کو دے بدلے بادشاہت عطا فرمائیے تھوڑے جی کام نال نیکی نال اللہ تعالیٰ انسان کو مقام اور مرتبہ عطا فرما دے
آپ فرمیندے کہ میں کو یہ سوال کا جواب مل گیا کہ میرا ابا میں اصلی ہوں میں حلالی ہوں. اور دوجا آپ نے فرمایا علم دے وارث دے قدر کی تھی. میں کو حدیث تے بھی یقین تھی گئے اللہ دے پاک نبی دا فرمان بھی حق ہے العلماء ورثۃ الانبیاء علماء انبیاء دے وارث ہیں. اور تیجی گال آپ نے فرمایا کہ اللہ جنت جگہ عطا فرمائے سی. میں کو یقین تھی گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ میں کو جنت بھی عطا. آپ خواب تشریف گھنے نیکی کیڑی کیتی تھی طالب علم کو ڈیوا دیتے سی لالٹین دیتے سی. اگر تو اپنے حلال رزق دے وچوں کہیں طالب علم دی خدمت کرے سے ادھے بدلے تے کوئی اللہ تعالیٰ خالی نہ بولے سی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نال تیری جھولی کوئی بھر دے سی. یہ واسطے سارے لوگ دنیا چ برابر کہنی علم والے دی شان سارے کنے بات ہے چاہے وہ حافظ قرآن ہوئے شرط ہے کہ بعمل ہوئے عقیدہ صحیح ہوئے سی. کیوں فیصلہ تو قیامت تھی منے اتنا فیصلہ نہیں تھی منا میں بھی آدھا میں حق تے سجتے نو جاتے میں بھی حق سجتے فیصلہ تھی منے سا مثلا آخرت اندر جتھاں جنہ دے چہرے چمک دے پہ ہو سن نا سمجھو اتھا کامیاب تھی ویسے. قیامت تلے جا رہے جنہ دے چہرے چمکتے پہ ہو سن وہ کامیاب تھی ویسن. تو میرا مسلمان میرا علم والے نہیں قرآن والے نہیں اللہ نے بڑی شان رکھی ہے بڑا مقام رکھے. اگر تو علم والے نال تعلق جڑے سے تو اللہ بعد خدمت کرے سے ایدے بدلے تے کو اللہ تعالیٰ اپنے رحمت دے خزانے چوتے کو مقام اور مرتبہ عطا فرمے سی اور اللہ تعالیٰ تے کو اجر عظیم عطا فرمے سی. اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات اپنے بارگاہ میں قبول